السلام علیکم ناظرین، میں حیدر علی، پروگرام کراچی کے مسائل۔ ناظرین، ہم بات کریں گے سیلاب متاثرین کی جو پورے پاکستان میں ہنگامی صورتحال ہے، اور ہم بات کریں گے خان صاحب نے جو بیان دیا پاک فوج کے حوالے سے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ناظرین، ہم بات کریں گے کورنگی انڈسٹری ایریا کے اندر ایک نجی کمپنی کا واقعہ پیش آیا جس نے درندگی کا شکار ہوئی خاتون، اور وہ جاں بحق ہو گئی۔ اور ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں جاوید صدیقی صاحب ہیں، تاجر رہنما ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں ناظرین، اور دوسرے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں چودھری اشرف صاحب، ہمارے ساتھ لائن پہ ہمارے ساتھ جوائن ہوں گے۔ ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر۔ یہ جو سیلابی صورتحال ہے پورے پاکستان ہنگامی صورتحال ہے، اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ اور سیلاب میں تو اس وقت پورا پاکستان ڈوبا ہوا ہے، ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ سرے محفل جو کہہ دوں تو کھٹکتا ہوں زمانے کو، رہوں جو چپ تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ ہر سال سیلاب آتا ہے۔ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، جی ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میرا مقصد جو ہے وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی بلکہ تنقید برائے اصلاح ہے، ٹھیک ہے۔ سیلاب متاثرین کے اگر آپ انٹیریئر جائیں تو وہاں کی آپ حالت دیکھیں، ان کا اس وقت ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ انہیں راشن دو یا نہ دو، کم سے کم ان کے گھروں سے، ان کے کھیتوں سے، ان کے علاقوں سے پانی نکال دو، باقی وہ چیزوں کو خود ہی مینج کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اربوں روپے کا فنڈ آ رہا ہے اس وقت، اربوں روپے کا، مطلب ہمارے تمام ہمسائے ممالک بھی دے رہے ہیں، اور شہر کراچی تو ویری فردے سے کھڑا تھا، کھڑا ہے، انشاءاللہ کھڑا رہے گا۔ مگر بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں تو ہمارے ادارے کیا ستو کا شربت پی کے سو رہے تھے انتہائی معذرت کے ساتھ؟ کوئی ڈیم نہیں بنایا، کوئی کچھ نہیں کیا، اور جب زیادہ پانی آ گیا تو پھر رونا لگایا ہوا ہے۔ تو سر ایسے نہیں ہوتا، دیکھیں مینجمنٹ کے مس مینجمنٹ ہے، اور مس مینجمنٹ سے کہیں زیادہ میرا ملک جو ہے نا وہ بارشوں میں نہیں ڈوبا ہے، میرا ملک سازشوں میں ڈوبا ہے۔ میرے ملک کے جو کرپٹ پولیٹیشنز ہیں انہوں نے ملک کو ڈبایا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ کرنا کرانا کچھ نہیں، گلاس توڑے بارانا، معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جس دن ہم صحیح معنوں میں اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہو گئے، ہم سے زیادہ بہتر کوئی قوم نہیں ہوگی۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ناقص پالیسی جو ہے وہ شامل ہے، اور اس کے اوپر پوری ایک ٹیم بیٹھنی چاہیے۔ اب یہ نہ ہو کہ ٹیم کے اوپر بھی پھر ایک اور ٹیم بیٹھ جائے، تو ایسا نہیں چاہیے کہ تاریخ پہ تاریخ اور تاریخ پہ تاریخ، یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ ایک ٹیم بیٹھے اور کم سے کم یہ لیپسز۔ شہباز شریف صاحب نے دورہ بھی کیا ہے، اور وزیر اعظم نے بھی دورہ کیا ہے، عوام سے ملے ہیں اور بات بھی کی کہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں، اس حوالے سے دیکھیں شہباز شریف صاحب یقیناً آپ تجزیہ کار ہیں، آپ صحیح دیکھ سکتے ہیں نا چیزوں کو۔ پرائم منسٹر ٹھیک ہے، سی ایم صاحب ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، مگر میرا مقصد یہ ہے کہ وقت سے پہلے آنے وقت کوئی پریشانی آتی ہے نا تو اس سے پہلے جو ہے آپ کو جو ہے نا وہ تیاری کرنی چاہیے۔ آپ نے کیا تیاری کی تھی مجھے بتا دیں، صرف اس لیے کہ جی فلڈ آیا، اور کیا یہ فلڈ پہلی دفعہ آیا؟ کیا یہ بارشیں پہلی دفعہ ہوئی اس ملک میں؟ تو مقصد یہ کہ ڈیم بنا دیتے ہیں تو یہ صورتحال نہیں ہوتی، آج وہ لوگ اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے جی چودھری صاحب۔ جناب جی، سیلاب متاثرین کی آپ جو مدد کر رہے ہیں، جو کیمپس وغیرہ لگائے ہیں آپ نے اس کے اندر، ٹھیک ہے، کس طرح آپ کر رہے ہیں اس کو تقسیم؟ ہم وہاں پہ جتنے بھی تمام ڈی سیز ہیں ان کی مدد سے، تمام انتظامیہ کی مدد سے جو لوگ ہیں ان کا ڈیٹا حاصل کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، پھر ان کے حساب سے جتنی فیملی اس حساب سے ہم کیمپ لگا رہے ہیں۔ پوری وادیاں ہم نے جو ہے نا وہاں پہ بتا دی ہیں، آپ ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا میرا یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ فوٹو سیشن، یہ فوٹو سیشن نہیں ہے، ایک وہ کام کر رہے ہیں، ایک اگر میڈیا یا کوئی آپ کو دکھاتی ہے تو آپ کو پتا تو چلے گا کام ہو رہا ہے، اگر یہ بھی نہیں دکھائے تو آپ لوگ کہیں گے وہاں کوئی پہنچے نہیں، سر بالکل سر 70% فوٹو سیشن ہی ہو رہے ہیں، 70%۔ نہیں، میں نے تمام اخباروں سے میں نے میسج بھی کیا، اخباروں پہ ڈیٹیل بھی دی ہے، کسی کو بھی راشن چاہیے، ٹینٹ چاہیے، کسی بھی جگہ پہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر بھی اس پہ دیا ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں، جو کرتے جا رہے ہیں ہم دیتے جا رہے ہیں۔ بھائی کہہ رہے ہیں جی فوٹو سیشن، یہ کسی عوام آپ سے سیلاب متاثرین یا عوام آپ سے رابطہ کرے، آپ لوگ رابطہ نہیں کر رہے ہیں ان سے کیا؟ نہیں، ہم رابطے میں ہیں، ہم تو دن رات وہیں پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم نے تو 24 گھنٹے میں 2-4 گھنٹے ہم نیند لے رہے ہیں، ہم 24 گھنٹے وہیں ان کے درمیان موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں ہم لوگ۔ ابھی بھی میں جٹو شہر میں موجود ہوں، جہاں سے میں
یعنی کہ کافی ٹرک لے کے آؤ سامان جو رات سے ہم تقسیم کر رہے ہیں, ٹینٹ دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اس سے پہلے میں حالہ لے کے گیا تھا, پھر بدین لے کے گیا تھا, بیٹ شاہ لے کے گیا تھا. میں ایک اتنا سا ورکر ہو کے اتنا وہ کر رہا ہوں, تو ہماری حکومت تو دن رات لگی ہوئی ہے, وہ تو بے انتہا کر رہی ہے, کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ اتنا زیادہ سیلاب کبھی زندگی میں نہیں آیا. آپ کو بھی پتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے جس کے اوپر ہم انشاءاللہ الحمدللہ پورا اتریں گے, اور انشاءاللہ تمام سیلاب زدگان کی مدد کریں گے اور سب کے گھر بھی بنا کے دیں گے انشاءاللہ. بالکل بالکل. سر میں معذرت چاہتا ہوں آپ کی بات کو, قطع کلامی معاف, آپ بالکل کام کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, مگر یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں, یہ تو ان لوگوں کے الفاظ ہیں جو کیمپوں کے اندر آئے ہوئے ہیں, یہ ان لوگوں کے الفاظ ہیں جو وہاں کے سیلاب زدگان ہیں. تو مطلب کیا وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں, وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں؟ میرے بھیا چاند ایک لوگ ہو بھی سکتے ہیں, میں آپ کی بات کو ڈرائیو نہیں کر رہا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سب پوری میڈیا کے اندر چل رہا ہے. نہیں میری امداد نہ پہنچ سکتی ہو, کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ گاڑیاں نہیں جا سکتی, ٹرک نہیں جا سکتے, کیونکہ میں وہاں موجود ہوں. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم پہ جہاز کے ذریعے, ایئر فورس کے ذریعے, آرمی کے ذریعے امداد کی اپیل کرتے ہیں, ان کے ذریعے ہم بھجوا دیں. کچھ جگہ ایسی ہیں وہاں پہ کیمل کے ذریعے, اونٹوں کے ذریعے ہم نے راشن بھجوایا. آپ کہہ رہے ہیں, میں آپ کی جگہ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہوں گے, کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ابھی تک راشن نہیں پہنچا, مگر ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ وہاں تک بھی بہت جلد, یعنی کہ جو بھی امداد ہے, ہم پاکستان آرمی کے بھی بے انتہا شکر گزار ہیں جو دن رات ہمارے ساتھ وہ موجود ہے, اور وہ اپنے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے راشن وہاں پہنچا رہی ہے. بالکل صحیح ہے آپ کی بات چودھری صاحب, بالکل صحیح ہے. آپ دوبارہ کی طرف آتے ہیں. جاوید صاحب, یہ خان صاحب نے جو پاک فوج کے خلاف جو بیان دیا ہے, آپ دیکھیں سیلاب متاثر پورے پاکستان میں ہنگامی صورتحال ہے, اس پہ پاک فوج کے خلاف کوئی ایسا بیان دینا, اس پہ آپ کیسا دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں سر, نہیں میں جاوید صاحب سے سوال کر رہا ہوں سر. ہماری پاک فوج, سر میں جاوید صاحب سے سوال کر رہا ہوں صاحب, جاوید صاحب سے سوال کر رہا ہوں جی. دیکھیں جی, بیسیکلی طور پہ بھائی نے بڑی جذباتی تقریر کی, اور یقیناً وہ کام کر رہے ہیں تو شاید ان کی آنکھیں بھی بھر آئی ہوں گی جی, کیونکہ جو وہاں کی صورتحال ہے دیکھ کے, ٹھیک ہے. مگر میں اگر آنیسٹلی بات کر رہا ہوں نا, یا کرتا ہوں, تو اگر آپ وہاں کی صورتحال دیکھیں, ان پولیٹیشن سے زیادہ پہلے اور ہمیشہ کی طرح ایز یوزول اگر کوئی پہنچا تو وہاں پہ پاک فوج, جی, کوئی بھی ارتھ کوئی آئے, فلڈ آئے, کوئی ناگہانی آفت آئے, پہلے ان علاقے کے پولیٹیشنز کو پہنچنا چاہیے تھا نا, جو وہاں سے ووٹ لے کے نومینیٹڈ ہوتے ہیں, وہاں نہیں پہنچے. ایون کہ اگر کچھ پولیٹیشنز وہاں پہ پہنچے بھی ہیں تو لوگوں نے وہاں جوتوں سے مار کے بھگایا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا سر, میری بات کو کوٹ دوبارہ کریں گے, وہاں کے آپ ٹی وی چینل دیکھ لیں, تمام ٹی وی چینلوں کے اندر, میڈیا کے اندر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہاں سے, اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تعصب کی اینک کو اتارنا پڑے گا, ہمیں سچ کو سچ اور حق کو حق کہنا پڑے گا. تو بھائی ان پولیٹیشنز کا جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سامان بانٹ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, کبھی انہوں نے ڈیم کی طرف دیکھا؟ میرا سوال ہے بھائی سے, سر کیا خیال ہے آپ کا ڈیم کے بارے میں, ڈیم بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ نہیں وہ ڈیم کی بات صحیح ہے جاوید صاحب, میں آپ سے خان صاحب نے جو بیان دیا اس حوالے سے بتائیں آپ. دیکھیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے پاکستان ہنگامی صورتحال کے اندر سیلاب زدگان کی مدد کرنی چاہیے, جلسے وغیرہ کرنے چاہیے, یا مدد کرنا چاہیے عوام کی, اس حوالے سے بتائیں. دیکھیں اس میں دو پیرائے, دو پیراؤں میں دیکھیں. خان صاحب نے بیسیکلی طور پہ جو بات کی ہے وہ اس وقت کے حساب سے میری جو ذاتی رائے وہ نامناسب ہے, ٹھیک ہے. ہمارا ادارہ پاک فوج سب سے بہترین ادارہ ہے اور ایک پروفیشنل ادارہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو پروفیشنل ادارہ ہے. اور دوسری بات, انہوں نے جو آرمی چیف کے حوالے سے بات کی ہے, دیکھیں یہاں پہ ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ جو بھی کنسرن لوگ جو ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی جب ایک جنرل صاحب ریٹائرڈ ہونے والے ہوتے ہیں تو جو بھی 5 یا 6 لوگوں کا کنسرن لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے, ان کو بلاتے ہیں, ان کے ساتھ انٹرویوز کرتے ہیں, اور جو بھی میرٹ کے اوپر آتا ہے اس کو سمپل از دیٹ کہ ان کو مطلب جو ہے وہ نئے آرمی چیف ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بات کرنا اس سے زیادہ کوئی مناسب نہیں ہے. پاک فوج ہماری ایک پروفیشنل فوج ہے, پاک فوج ہمارے جو ہے وہ سر کا تاج ہے. اور میں پھر ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دیر از نو سپا, دیر از نو سالار, اونلی ون سپا اینڈ ون سالار, اینڈ دیٹ از پاکستان آرمی. پراؤڈ ٹو بی پاکستان اینڈ پراؤڈ ٹو بی پاکستان آرمی. تو پاکستان آرمی کے خلاف تو ہم کوئی بات سن ہی نہیں سکتے. ہم تاجر برادری شانہ بشانہ اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. اور جب بھی ضرورت پڑے گی تو کرو نہ غم, ضرورت پڑی تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں میں ڈالنے کے لیے, اور انشاءاللہ پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں اور کھڑے رہیں گے. بالکل صحیح بات ہے. چودھری صاحب ہیلو. جی جی سر,
کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ایک نجی کمپنی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جنسی درندی کا ایک خاتون کے ساتھ. جی جی وہ آپ کے نالج میں ہے سر؟ بالکل، ہم بے انتہا اس میں شرمندہ بھی ہیں اور اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں. شرمندہ تو ہے آپ اس پہ. آپ لوگ سندھ حکومت کیا کر رہی ہے، ادارے کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تک نہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، نہ میری بات سنیں، نہ کوئی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے. وہ خاتون اس کا انتقال بھی ہو چکا ہے خاتون کا، ٹھیک ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، اس کی داد سے نہیں ہو رہی، اس نہیں جا رہا بغل میں گھر والوں کے نام. میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری سندھ گورنمنٹ کو جیسے علم میں یہ بات آئی ہے، سی ایم مدافع صاحب نے آئی جی صاحب کو، ڈی آئی جی ایس ایس پی کو خصوصی ہدایت کی ہے کہ یہ فوری طور پہ یہ جو بھی حقیقت ہے ہمیں آگاہ کیا جائے، اس کے مطابق جو بھی اس میں ملوث ہے ان کو کیفے قضا تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. سر یہ مسلسل واقعے پیش کیوں آ جاتے ہیں ایسے؟ یہ نہیں، آپ کے علم میں ہے کہ تمام ہمارے سی ایم میں لگے ہوئے تھوڑی سی جو کوتاہی ہوئی ہے اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، مگر بہت جلد انشاءاللہ جو بھی اس میں ملوث ہے ان کو کیفے قضا تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. سر ریسنٹلی بھی ایک ماہم لڑکی تھی، وہی کورنگی کی تھی، اس میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جنسی درندی کا، اس پہ بھی کوئی کمیٹی بنا دی گئی تھی، پھر کمیٹی جو ہوا کی نظر ہو گئی، کیا ہوا پتہ نہیں چلا، کہاں چلے گئی وہ. نہیں ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا چند دنوں میں آپ کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا. آپ کے سامنے ہے، آپ بھی یہاں ہیں، میں بھی ہوں، مجھے دوبارہ لائن پہ لے لیجیے انشاءاللہ. چند دنوں میں انشاءاللہ ان کو انصاف ملے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. تو خان صاحب یہ بیان کیا رہے، کیا بولتے ہیں آپ؟ ہاں صاحب، آپ دیکھ لیں، یہ جو ہماری آدمی ہے، پاکستان آدمی ہے، جو ہمارے ملک کی سلامتی ہے، جو ہمارے ملک کی حفاظت کرتی ہے، ہمارے ملک کے لیے جانیں قربان کرتی، ان کے لیے ایسے الفاظ کہنا، ہم تو اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ایسا کوئی بھی سیاسی لیڈر جو سربراہ ہے اس کو یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آدمی ہے، ہمارے ملک کی سلامتی ہے تو ہم ہیں. تو اس میں تھوڑا سا ان کو جو ہے نا، اس میں جو ہے نا اپنے الفاظ پہ شرمندگی ہونی چاہیے اور معذرت بھی کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اعلیٰ عدلیہ سے، پاکستان آدمی سے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. اس سے غلطی تو ہوئی ہے یہ سرزد، مگر ان کو اس غلطی کا بڑا پن دکھاتے ہوئے معافی مانگنی چاہیے کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. جاوید صاحب یہ ابھی جو میں نے بات کی کورنگی انڈسٹریل ایریا میں نجی کمپنی کے واقعہ پیش آیا ہے، ایسے ریسنٹلی بہت سارے واقعہ پیش آ چکے ہیں ایسے، اور حکومت ایک کمیٹی بنا دیتی ہے، ادارے کمیٹی بنا دیتے ہیں، کوئی ایف آئی آر نہیں ہوتی اس پہ، ٹھیک ہے، اور وہ جو ملزمان ہوتے ہیں وہ مسجد سے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور جو غریب انسان ہوتا ہے اس کو انصاف نہیں ملتا. ابھی یہ بیٹی، ہوا کی بیٹی کہیں گے نا اس کو، ہوائی کہیں گے نا اس کو، اب کسی بڑی شخصیت کی کوئی بیٹی ہوتی ہے تو ابھی فوراً ابھی ایکشن بھی ہو جاتا، فوراً کمیٹی بھی بن جاتی، فوراً کوئک سروس بھی دی جاتی ہے ان کو، اور ایف آئی آر بھی لانچ ہوتی ہے، اور کارروائی ملزمان گرفتار بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی غریب خاتون ہے جس کے ساتھ جنسی درندی کی گئی ہے، غریب ہے نا یہ، جو جاب کرنے جاتی تھی کمپنی کے اندر، اوور ٹائم کے بہانے اس کو بلا کے جنسی درندی کا شکار بنایا گیا اس کو، اس پہ ابھی تک آواز کیوں نہیں اٹھائی جا رہی؟ اور معذرت کے ساتھ یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ کچھ میڈیا بھی اس پہ آواز نہیں اٹھا رہا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ جب تک جزا و سزا کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، مگر انفارچونیٹلی یہاں امیروں کے لیے کوئی اور سلسلہ ہے اور غریبوں کے لیے کوئی اور سلسلہ ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے واقعہ ہوا ایک زینب کا، اگر آپ کو یاد ہو، ماضی کے اوراق اگر آپ جھانک کے دیکھیں، رزلٹ کیا ہے آپ کے سامنے، ماہم کا ہوا ٹھیک ہے، رزلٹ کیا آیا؟ 0 ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک آپ صحیح معنوں میں اسلامی قوانین کی پابندی نہیں کریں گے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. شرعی کورٹ سے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ چور نے اگر چوری کی ہے تو اس کے ہاتھ کاٹنے چاہیے. اگر اس نے یہ غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے اس بچی کی ڈیتھ ہوئی اور ساری چیزیں آتی ہیں اس کے اندر، تو اس کو سزائے موت دینی چاہیے، اور سزائے موت بھی ایسی ہونی چاہیے جو عبرت کا نشان ہو. جی آپ کہیں دور نہ جائیں، میں آپ کو 2 اپنے پڑوسی ممالک کی مثال دے دیتا ہوں، افغانستان کی مثال دیتا ہوں. بالکل آپ دیکھیں وہاں پہ کیوں کرائم نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ قانون ہے. بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ قانون ہے، بالکل. اور جب تک آپ صحیح معنوں میں قانون کی پابندی ہو رہی ہوتی ہے وہاں ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے، ان کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں شامل ہوں تو مجھے اس کی سزا ملے گی. بالکل. جب مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے سزا ہی نہیں ملنی ہے تو میں تو پھر کہیں اور ہی چلا جاؤں گا. تو بھائی خدا را صرف کمیٹیاں نہ بنائیں، صرف مذمت نہ کریں. اب بات مذمت اور کمیٹیوں سے کہیں زیادہ آگے، آن دا اسپاٹ فیصلہ کریں، صحیح کو صحیح کریں اور غلط کو غلط کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا.
चलिए अशरफ, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, छोटा वफ़ा दोबारा आते हैं।